نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جن چند احادیث کا انتخاب کیا ہے آج کے درس میں، وہ بڑی شاندار حدیثیں ہیں، کاش کہ ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنک لگ جاتا ہے، جس طریقے سے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنک لگ جاتا ہے، یعنی جس طرح لوہا زنک آلود ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کا دل بھی زنک آلود ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے، وہ زنک جو گناہوں کی وجہ سے لگ گیا ہے وہ صاف ہو جائے، دل پھر منزہ اور پاک ہو جائے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن کو اگر آپ یاد رکھو اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ تو کیسا ہی زنک آلود دل ہو وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، نور سے منور ہو جائے گا۔ نمبر 1، موت کا زیادہ دھیان رکھنا، اور نمبر 2، قرآن عظیم کا پڑھنا۔ موت کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے کہ موت برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس میں نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور قرآن عظیم کا پڑھنا، اس سے مراد قرآن عظیم کی صرف تلاوت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی اور مطالب کے اوپر غور کرنا بھی ہے۔ یوں تو قرآن عظیم کی تلاوت ظاہری عبارت کی ہو، اس میں بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کی تلاوت کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں بوڑھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ نمبر 1، مال کی ہوس اور لالچ، اور نمبر 2، لمبی عمر کی تمنا۔ انسان کے پاس کتنا ہی مال ہو جائے، کتنا ہی سرمایہ جمع ہو جائے، مگر اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ کاسے ہوس پر نشبت، ہوس کا پیالہ اس کا بھرتا ہی نہیں ہے۔ کتنا ہی مال جمع ہو جائے، مزید مال کی خواہش وہ رکھتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں، لمبی عمر کی اس کی آرزو ہوتی ہے، لیکن عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی ایک حد مقرر فرما دی ہے کہ آپ کو اتنے دن، اتنے سال اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کے بعد تمہیں سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ مولا رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس اس کے در پر آئیے، اللہ رب العزت کو راضی کیجئے، سب کچھ مولا عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج بیت اللہ کرنا، اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں جن چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں تو 5 وقت کی نمازوں کے بیچ کا جو وقت ہے وہ بھی اللہ رب العزت عبادات میں شامل فرما لیتا ہے ان نمازوں کی ادائیگی کی برکت سے۔ یعنی فجر کی پڑھی تو فجر سے ظہر تک کا وقت، ظہر کی ادا کی تو عصر تک کا وقت، عصر کی ادا کی تو مغرب تک کا وقت، مغرب کی ادا کر لی تو عشاء تک کا وقت، اور عشاء کی ادا کی تو فجر تک کا وقت، یہاں تک کہ وہ بستر پر سو رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ہم ہر وقت دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب نیکی کی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ جو بھی کسی کی غیبت کی ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا بدل نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا، اور اگر نیکی نہیں ہوں گی تو ان کے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا، ورنہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آج وقت ہے کہ کئی ہزار نیکیاں ایک دن میں جمع کی جا سکتی ہیں تاکہ جانے انجانے میں خود جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ انسان روز محشر ہر اس لمحے کے لیے روئے گا جو اس نے ذکر کے بغیر دنیا میں گزارا ہے۔ آج وقت ہے فائدہ اٹھا لیں، اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزوں، سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے ہر لمحہ سوچے، اسی کے لیے عمل کرے۔ ساری دنیا بھی اس کو راستے سے ہٹائے تو اہمیت نہ دے، بڑے مقصد کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ اگر اونچی جگہوں پر تعلق بنانے کا شوق ہی ہے تو عرش کے مالک سے تعلق بناؤ، کیونکہ وہ سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ موت کی طرف عزیزوں سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا پتہ چل رہا ہے، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت حق درس قرآن کو